नवाक़िज़ वज़ू जो हम बयान करती थी, और 5 हमने बयान किया था। नंबर 1, बूल बराज, छोटी बूल या बड़ी बूल के होने से वज़ू टूट जाता है, यानी खुरूज मिन सबीलैन से वज़ू टूट जाता है। जो इन 2 रास्तों पर कुछ भी निकल गया तो वज़ू क्या होंगे, टूटेंगे। नंबर 1 बात ये थी हमने जो की, लाइट आती है और लोग नहीं आती, इसको देखो अजीब सी मंतिक़ है। नंबर 2, खुरूज मिन अर्रिह बिद्दुबुर, कि इंसान से दुबर पर बात खारिज हो जाए तो वज़ू टूट जाता है। 3 हमने बयान किया था, बदन की कुछ हिस्से से खून या पीप जारी हुआ, खून या पीप के जारी होने से वज़ू क्या होता है, टूट जाता है। कभी बंद होंगी लेकिन फिर स्टार्ट होता है। नंबर 4, मुंह भर के खे से वज़ू टूट जाता है, मुंह भर के वज़ू करने से वज़ू टूट जाता है। और आज जो है 5 नंबर तकिया लगाकर सोने से वज़ू टूटता है, जो हमने बयान किया था तफसील के साथ। और नंबर 6 जो है नशे से वज़ू क्या होता है, टूट जाता है। नशे से इंसान नशे की हालत में हो जाए तो इससे वज़ू टूट जाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, ला तक़रबुस्सलाता, नमाज के करीब भी ना जाओ, वअंतुम सुकारा, जब आप नशे की हालत में हो। तो यहाँ हम नशे के बारे में बहुत लाजिम गुफ्तगू करेंगे। नशे से मुराद क्या चीज, और नशा क्या है और क्या करना चाहिए। नशे कौन से नशे से वज़ू टूट जाता है, जो आजकल दौर में है, उससे भी क्या वज़ू टूट जाता है या नहीं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। मुझे दो, लाओ तो मुझे दो, इसका भी एक अपना तरतीब होता है। ऐसा करो, वाह नाराज हुआ मोबाइल हाथ से गया। इसको अभी देख, मेरे हाथ में आया तो देख, तुम्हारे हाथ में थी तो सारी बरकत तूने उड़ा दी थी, लेकिन मुझे तो खुद नहीं आता है। अब आ जाए, देखो, एक होता है सिगरेट जो आज के दौर में मशहूर है, दूसरा है नस्वार जो आज के दौर में मशहूर है, तीसरा है आइस जो आज के दौर में मशहूर है, चौथा है क्या, अफीम जो आज के दौर में मशहूर है, और 5वां मैं शामिल करता हूं किसी की वजह से चाय है। अब एक वजीफा आपको दूंगा, और मेरा वजीफा कौन सा है, वजीफा ये है कि भाई वजीफा ये है, आप सेब में खाई, क्या सेब। नंबर 2, आप ज्यादा चाय नहीं पिएंगे तो आपका हाफिजा कवी होगा, हाफिजा क्या होगा, कवी होगा। 2 चीजों से परहेज करें, नंबर 1 किससे, चाय से, नंबर 2 सेब की। और ये मुफ्ती ज़रवर अली खान से दामत बरकात उन्होंने फरमाया था, ये उनका वजीफा है, मेरा नहीं है। तो आते हैं इसकी तरफ, एक होता है क्या वज़ू टूट जाता है नस्वार लगाकर, नंबर 1 मसला है। तो इसके बारे में उलमाओं का मौक़िफ़ क्या है, ऐसा है, ऐसा। हमारे पास भी कुछ तलबा आई थी कुछ दिन पहले, और बेहद करते थे, सिगरेट भी पीते थे, नस्वार भी करते थे। और मैं मशहूर तरीन आलिम दीन जिसका नाम तो मैं नहीं लेता, लेकिन सिपाही सहाबा का ऐसा थी, ऐसा कि इसका सानी नहीं था कराची में। तो उसके साथ एक ऐसा डब्बा होता, वो कहते अगर किसी की बात में इतना जुर्रत है कि मुझे नस्वार के हुर्मत साबित करेंगे तो मैं खाना भी छोड़ूंगा, लेकिन दरअसल बात ये नहीं है। अभी देखा जाएगा, अगर इससे क्या आता है, ओ शरबत खुदा तुम पे रहम करे, या देखा जाएगा कि अगर इससे नशा आता है, क्या आता है, नशा, तो वज़ू टूटेगा। अगर ये नशा है तो फिर इससे वज़ू टूटेगा, अगर ये नशा नहीं है तो फिर इससे वज़ू नहीं टूटेगा। तो सबसे बेहतरीन आलिम का मौक़िफ़ मैं सुनाऊंगा, तुमको नहीं, खबीस के बच्चों, तू नस्वार शुरू न कर, सिगरेट शुरू न कर, मुझे याद करो सबसे बड़े आलिम का कौल। और मुफ्ती तारक मसूद साहब कहते हैं, उससे किसी ने पूछा, हजरत क्या सिगरेट हराम है,
میں نے تو اتنا چھوٹا کلپ سنا ہے. تو مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ کیا سگریٹ نشہ ہے؟ تو اس نے کہا اگر سگریٹ نشہ ہوتی، سگریٹ اگر نشہ ہوتی تو اس سے دماغ ٹھیک ہو جاتا یا خراب ہو جاتا؟ سگریٹ اگر نشہ ہوتی تو کیا اس سے دماغ ٹھیک ہو جاتا یا خراب ہو جاتا؟ یہ مولانا حسین علی نیلوی جو پنجپیری عالم تھے، یہ اتنا سگریٹ پیتے تھے خدا کی قسم. اب میں نیلوی کے راز بتاتا ہوں کیا کر رہا. ساری ایسی چیزیں بیٹھے شراب کا شراب. تو دیکھو میرا بات کیا تھا، کیا سگریٹ اس سے یہ مولانا پنجپیری کی بچہ ہے بڑا، اس نے کہا کہ میں جب حسین علی نیلوی کے پاس گیا مولانا رحمت اللہ علیہ، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں پنجپیر سے ہوں. میں تو خود پنجپیری نہیں ہوں لیکن یہ بات کرتا ہوں. تو اس کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں یہ مزاج ہے، اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ سگریٹ تھا. کیا تھا؟ تو اسے لگا کر اس نے خود کہا ہے، یہ کلپ موجود ہے، اور ایسا کر دیا ادب کی وجہ سے. تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آواز بہت اچھا ہے، بن خوجا حبیث کے بچے. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہمارا ایک بڑا شیخ ہے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ نسوار حرام ہے، نشہ ہے یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ چیز اچھا نہیں ہے، چیز اچھا نہیں. باقی رہا حرمت کے بعد تو یہ انہوں نے نہیں کیا. لیکن اب ہم کہتے ہیں کہ اگر اس سے اندام جو ہے اس میں سستی آ جائے، کیا جائے؟ سستی. تو سستی کی وجہ سے پھر اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. سستی آیا اندام میں تو اس سے وضو کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن جب سستی نہیں آیا تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹیں گا. سگریٹ پینے سے اگر اندام میں سستی آیا، آپ کو پتہ لگا کہ میں نے کام کر دیا، کام تو جانتے ہو، میں نے ایٹم بم کو چھڑایا، اور صبح میں نے لائیو میں کہا تھا بھائی میں نے پنجابیوں کے بارے میں ایک بات کہی تھی کہ پنجاب والا شرم نہیں کرتے. تو ایک بھائی نے صبح کامنٹ کر دیا، لائیو کامنٹ کر دیا کہ خدا کی قسم تمہارا کورس دیکھتا تھا لیکن تم نے ہماری کپڑی اتاری ہے. میں نے کہا سارا سنو، تو نے تھوڑا سا سنا ہے، میں نے تو آپ کا صفت کر دیا، میں نے تو آپ کی صفت خوانی کی، اور آپ اس میں اتنا ناراض ہوئے. ایسے لوگ بھی رہتے ہیں دنیا میں. تو آپ نے ایٹم خلاص کر دیا، اندام سست ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا، نسوار یہاں رکھ دیا ہے، اور اس سے اندام کیا ہوئی؟ وہ ایک ملی یہاں آتا ہے، آپ جانتے ہیں، وہ 2-3 دن قاری صاحب سے آج یہاں پر اس نے یہاں لگا کر مجھے کہا، میں نے کہا وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا میرا اندام بہت مضبوط ہے. اتنا ہم سمجھ، مجھے کہتے میرے اندام بہت مضبوط ہے. تو دیکھ، مجھے کہا کہ اگر آپ نے ایک بھی لگایا تو آسمان میں جائیں گے. ایک دفعہ ایک مولانا اس نے واقعہ کے پیش کر دیا، وہ جامعۃ العلوم اسلامیہ ثنائیہ بانڈئی مدرسہ، جو اس میں ایک مولانا تھا. تو انہوں نے ایسا کر دیا کہ وہ نسوار لگا کر تھے. تو ایک بھائی ان کے ساتھ پاس آیا، اس نے کہا کہ مجھے بھی کچھ ایک بار تو دو. تو اس نے کہا نہیں کرنا، تو عادی نہیں ہے ان چیزوں کا. اس نے کہا دو. تو جب نسوار ان کو دیا تو ایسے جاتے تھے. بانڈی مولوی صاحب جو شیخ الحدیث ہے ثنائیہ مدرسے کا، تو آ رہی تھی، تو اس پر آنکھیں کیا تھی؟ بند ہو گئی تھی. تو ایسا جاتے تھے کہ راستہ دو، راستہ نشے کی حالت میں ہے مولانا، راستہ دو، راستہ. بانڈی مولوی صاحب ایسا کر کے تپڑ مار دیا تو زمین پر گر گیا. پھر اس نے کہا کہ وہ بڑا عالم تھا اور اتنا داڑھی بھی تھے، لیکن نسوار کی اتنی طاقت ہے، اور بانڈی مولوی صاحب کے ایک تپڑ کا کہ صاحب سے بول براز. تو اگر
طاقت نہیں ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا, میں یہاں ہوں, یہ تو جو بیٹی ہے پالتی ہے اس لیے بیٹی. اور یہ کیا آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ نسوار جب کسی نے لگایا پھر اس کے بعد وضو کریں گے یا نہیں, تو آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ جی ہاں. کیوں؟ اس منہ سے بدبو بھی جاری ہے اور یہ پھر لوگوں میں عادت بن جاتی ہے. تو میرا موقف اس میں یہ ہے, نشے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن نسوار کے بارے میں بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے بعد وضو کرنا بہتر ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ منہ سے بدبو جائیں گے. دیکھ آپ لوگ, آپ نے 1 مہینہ بھی مسواک نہیں کر دیا, 1 مہینہ, لیکن آپ کے منہ سے بدبو. کسی کا تو معدے کا مسئلہ ہوتا ہے, بیماری, اس سے جاتا ہے. خدا 12 منٹ ہوئی, بس میں بات ختم کرتا ہوں اس کورس کا. لیکن نسواری شخص جو ہے اور جتنا بھی مسواک استعمال کرے, خدا کی قسم. اور دوسرا بات, سگریٹ کا میں نے کر دیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس بات پہ آپ متفق ہو گئے. اتنا تھا بات کہ نشے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. قرآن میں اس پہ دلیل موجود ہے کہ اس میں انسان اپنے حالت میں نہیں رہتی, لہٰذا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. رہا سگریٹ اور نسوار کا حکم, تو ہمیں نہیں بیان کر دیا. افیم حرام ہے, چرس پینا حرام ہے, اس کا پینا کیا ہے, حرام ہے. قیامت کی دن یہ انسان اللہ کے رحم سے کیا ہوں گی, محروم ہوگی. اللہ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.